یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا ظلم جاری ہے۔ بانڈی پورہ میں بھارت نے دہشت گردی کرتے ہوئے مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ضلع بانڈی پورہ میں لاڈورا کے مقام پر بھارتی فوج نے آپریشن کے نام پر ان نوجوانوں کو شہید کیا۔ ظالمانہ کارروائی کے خلاف کشمیریوں نے احتجاج اور مظاہرے کرنے کے علاوہ بھارت مخالف نعرے لگائے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم علاقوں میں 99 روز سے محاصرہ اور لاک ڈاؤن جاری ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اجتماعات پر قابض بھارتی حکام کی جانب سے عائد پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر سے تمام کالے قوانین کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ فسطائی مودی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد جہاں دنیا بھر میں احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں برطانیہ کی انتخابی مہم کے دوران بھی تنازع کشمیر کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ تارکین وطن کشمیری برطانیہ کی لیبر پارٹی کی انتخابی مہم میں 5 اگست کو مودی کے غیر قانونی اقدامات کی پرزور مذمت کر رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں منعقد ہونے والے ہفتہ کشمیر کے اختتام پر جاری ہونے والے بیان میں عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین پر زور دیا گیا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈال کر فوری طور پر مقبوضہ کشمیر میں 3 ماہ سے زائد عرصے سے جاری محاصرہ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج مارکنڈے کاٹجو نے بابری مسجد کے فیصلے پر تبصرے سے انکار کر دیا۔ جسٹس کاٹجو کا کہنا تھا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ اچھا نہ بولنا ہو تو نہ بولیں، لہٰذا میرے پاس ایودھیا کی زمین ہندوؤں کو دینے کے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بولنے کو کچھ نہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فورسز نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ خصوصاً 5 اگست 2019 سے بھارتی فورسز انسانیت تک بھول چکی ہے۔ لیکن کیا ان مظالم سے وہ کشمیری قوم کو اپنی آزادی سے دور رکھ سکتی ہے؟ ایسا آج تک ہوا ہے اور نہ آئندہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ایک خاتون رہنما کہتی ہے، 5 اگست سے لے کے آج تک پوری کشمیر کی وادی ایک جیل کی صورت میں منتقل ہو چکی ہے۔ دنیا میں اتنی بڑی انسانی جیل میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں پہلے کبھی ممکن تھی۔ آج کشمیر میں جو ہو رہا ہے، آج وہاں کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہاں کے لوگ دوائیوں تک، بیمار لوگ ڈاکٹروں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو کون سی جو دنیا ہے وہ انسانوں کو اس طرح سے رہنے پہ مجبور کر سکتی ہے؟ ہمیں آزادی کا حق یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں دیتی ہیں۔ ہم ان تمام عالمی طاقتوں سے، دنیا کے تمام ممالک سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں ہیں ان پر فی الفور عمل کیا جائے۔ کشمیریوں کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جب تک انہیں اپنا پیدائشی حق خود ارادت نہیں دیا جاتا، کشمیریوں کی جدوجہد جاری رہے گی۔